فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 20 اور ہم کتاب کے صفحہ 139 پر پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھا پرچہ تاریخ اسلام، لکھا ہے اسلام کی روشنی میں مطالعہ، تاریخ کے مقاصد، تاریخ نگاری کے اصول اور مسلمان۔ اور اب لکھا ہے نمبر 1، یہاں پہ نمبر 2 دو دی چیزیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے الف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرزمین عرب، یہ ہیڈنگ ہے الف کی۔ یہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت عرب کی سرزمین، معاشرتی و معاشی اور سیاسی حالات، مطالعہ سیرت کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی زندگی اور بعثت، پھر ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی عہد میں دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں حائل مشکلات۔ نیکسٹ ہے قریش مکہ کی مخالفت۔ نیکسٹ صحابہ کرام رضی اللہ کی استقامت و بامردی لکھا ہے یہاں پر۔ پھر نیکسٹ ہے ہجرت حبشہ، پھر معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہجرت مدینہ، پھر مدنی زندگی، اس کے بعد ہے اہل کتاب اور دیگر مسلم اور عرب قبائل سے تعلقات۔ نیکسٹ اسلامی ریاست کی ابتدا۔ نیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفین اسلام کے خلاف کاروائیاں، پھر ہے غزوات کے مقاصد۔ نیکسٹ حکمت عملی، پھر ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم پہلو۔ نیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاستی و سیاسی پالیسی، اور اس کے بعد ہے خطبہ حجت الوداع، اور نیکسٹ ہے آپ کی خانگی زندگی، پھر اخلاق کریمانہ، اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی جد و جہد اور کامیابیاں۔ یہ ہم نے پڑھی پہلے نمبر پہ، جو ہم پڑھنے میں نے پہلے نمبر پہ لکھا تھا الف، اور جس کی ہیڈنگ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرزمین عرب۔ اس میں یہ تمام چیزیں کوما کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ اسی میں اب ہم چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے بے میں ہے خلفائے راشدین، بریکٹ میں لکھا ہے خلفائے اربعہ، عہد خلافت راشدہ کے خصائص۔ نیکسٹ خلافت راشدہ کے مذہبی اور سماجی کارہائے نمایاں۔ نیکسٹ فتوحات اور اسلام کے جدید سماجی اور اخلاقی نظام کا ظہور۔ نیکسٹ جاہلانہ نظام کی تبدیلی میں اسلام کا غالب کردار۔ نیکسٹ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے حالات زندگی۔ نیکسٹ کردار، پالیسیاں اور کارہائے نمایاں۔ اور اب اس میں جیم ہے، لکھا ہے عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس۔ اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس کی علمی، ادبی اور تمدنی ترقی۔ نیکسٹ اس دور کے فرقے۔ نیکسٹ سیاسی زوال کے اسباب و اثرات۔ نیکسٹ ہے صلیبی جنگیں، پھر ہے اسباب، واقعات اور نتائج۔ نیکسٹ ہے صلاح الدین ایوبی، اور نیکسٹ ہے تاتاری حملے اور سقوط بغداد۔ اور اب پہلے نمبر پہ جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا، جس میں یہ الف بے جیم پڑھا، اب یہاں دوسرا نمبر ہے جس کی ہیڈنگ ہے مسلمان اور بر صغیر پاک و ہند۔ اس میں الف بے جیم دال اور اس طرح سے کر کے ہم واو تک پڑھیں گے۔ الف پہ لکھا ہے اسلام کی آمد، اس میں ہے مختلف ذرائع، صوفیائی، علماء، تجار اور سپہ سالار۔
یہ سب کوما کوما کے بعد ہیں۔ بے، برصغیر میں مسلمانوں کے نمایاں کارنامے، سلاطین دہلی اور مغل حکمران، کوما، نظام حکومت، کوما، علمی و تہذیبی اور ثقافتی کارنامے، نیکسٹ نظام عدل، نیکسٹ مذہبی حکمت عملی، نیکسٹ سماجی زندگی پر اثرات و نتائج۔ جیم ہے برطانوی عہد حکومت، مغلیہ دور کے بعد ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتوں کا قیام، کوما، مسلمانوں کی باہمی آویزش، نیکسٹ انگریزوں کی سازشیں، کوما، انگریزوں کی آمد، کوما، مقاصد اور اقدامات اور اثرات و نتائج۔ دال ہے مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں اور ادارے، طریقہ کار اور اثرات و نتائج۔ یہ ہیڈنگ دال کی ہے۔ لکھا ہے جنگ آزادی، کوما، تحریک مجاہدین، کوما، تحریک علی گڑھ، کوما، تحریک خلافت، کوما، ندوۃ العلماء، کوما، دارالعلوم دیوبند، کوما، انجمن حمایت اسلام، کوما، اور جامع ملیہ دہلی۔ ہم پیج 140 پہ آ گئے۔ یہاں پر ہم دال پڑھنے کے بعد اب آئے ہیں ہے پر، نامور شخصیات اور ان کے کارنامے۔ یہ ہیڈنگ ہے مجدد الفسانی، نیکسٹ اورنگزیب عالمگیر، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال، محمد جناح، مولانا محمد علی جوہر، سید ابو العلا مودودی۔ اب اس کے بعد ہم پہنچے واو پہ۔ واو پہ ہے تاریخ پاکستان۔ تفصیلات ہیں تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار، دو قومی نظریہ، قرارداد مقاصد، اہم سیاسی ادوار، سقوط مشرقی پاکستان، نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ، 1977 عیسوی یا 1988 عیسوی، نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ، اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں اور سیکولر طبقے کا کردار۔ اب پڑھتے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے مجوزہ کتب، کتابوں کے نام پڑھیں گے۔ الطبقات الکبریٰ از ابن سعد، تاریخ الرسل والملوک از ابن جریز طبری، السیرۃ النبویہ از ابن ہشام، البدایہ والنہایہ از ابن کثیر، الکامل فی التاریخ ابن اسیر، الرحیق المختوم از صفی الرحمن مبارک پوری، اسوہ حسنہ از محمد ظفیر الدین، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان جنگ از بریگیڈیئر گلزار احمد، حیات رسوم حامی از خالد محمود، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظام حکمرانی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خلق عظیم یا خلق عظیم از ڈاکٹر خالد علوی۔ نیکسٹ ہے معاویہ اور تاریخی حقائق از محمد تقی عثمانی، سیر الصحابہ از دار المصنفین اعظم گڑھ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی، محاضرات سیرت از ڈاکٹر محمود احمد غازی، تاریخ اسلام از معین الدین ندوی، روح اسلام اردو ترجمہ از سید امیر علی، تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ الاسلام از سیاسی اردو ترجمہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، النظم الاسلامیہ اردو ترجمہ مسلمانوں کا نظام مملکت از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، انسان کامل از ڈاکٹر خالد علوی، حیات محمد سلام صاد لام عین میم از محمد حسین ہیکل، ابو بکر صدیق از محمد حسین ہیکل، عمر فاروق اعظم از محمد حسین ہیکل، دنیائے عرب نجلہ از الدین، سیرت رسول از سید نواب علی، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ از ثروت سولت، ضیاء النبی از پیر محمد کرم شاہ الازہری،
اسپین کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ از امام دین، دولت عثمانیہ از عزیز محمد، برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ از ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، سلطنت دہلی کا نظام حکومت از ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر از عیسیٰ ایم اکرام، مسئلہ خلافت از ابوالکلام آزاد، برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش از محمد اسحاق بھٹی، فقہائے ہند از محمد اسحاق بھٹی، پاکستان ناگزیر تھا از سید حسن ریاض، تاریخ ہندوستان از ذکاء اللہ دہلوی، آئینہ حقیقت نما از اکبر شاہ نجیب آبادی، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی کارنامے از صباح الدین عبد الرحمن، کمپنی کی حکومت از باری علیگ عین لام یہ گاف، ہماری قومی جدوجہد از ریاض حسین بٹالوی، تحریک آزادی ہند اور مسلمان از ابوالعلا مودودی، علماء ہند کا شاندار ماضی از محمد میاں، تاریخ نظریہ پاکستان از سید محمد سلیم، مسلم ثقافت ہندوستان میں از عبد المجید سالک، مسلمانوں کا عروج و زوال از سعید اکبر آبادی، اور قائد اعظم اور ان کے سیاسی رفقا از اقبال احمد صدیقی، تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن خان۔ اب پیج 141 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر کچھ بکس ہیں جو کہ انگلش میں ہیں، ہم وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ ہسٹری آف سکسیس بائی سید امیر علی، لا آف ہی مغل امپائر بائی جادو JADW جادو ناتھ سرکار، اسلام ان دی سب کانٹیننٹ بائی N میری شمل، اسلام اینڈ دی ورلڈ بائی ابو الحسن علی ندوی، این ایٹلس آف اسلامک ہسٹری بائی ہزارد HAZARD ہزارد HW، A Short History of Islam by Mahmoud SF، The Arab World by Najla Izzuddin NAJLA Najla Izzuddin IZZUDDIN، The Making of Pakistan by Simond SYMOND، The Life of Muhammad by Abdul Hamid Siddiqui، World Muslim Gazetteer by Inamullah Khan، Battlefields of the Prophet Muhammad by Dr. Hamidullah۔ اور اب ہم یہاں پر یہ کتابوں کا سارا جو کچھ لکھا ہوا تھا اس پیج پر اور پچھلے والے پہ مکمل ہم کرنے کے بعد 141 پیج پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے MCQs، مختصر سوال و جواب، حصہ انشائیہ، کیونکہ سامعین اگر ہم اس کو بھی یہاں پر خداحافظ کر دیں اور پھر پڑھیں تو وہ میں نے حساب لگایا تو وہ 200 ہیں MCQs، تو وہ بھی ظاہر ایک اس میں تو آئیں گے نہیں ایک ہی نشست میں، تو کیوں نہ اس کو ہم کچھ ابھی پڑھ لیتے، جو رہ جائے گا وہ امید ہے اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے MCQs پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بعد نیکسٹ مطلب MCQs قوما مختصر سوال و جواب قوما حصہ انشائیہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ سب سے پہلے MCQs پڑھے جائیں گے۔ لکھا ہے ایم اسلامیات P1 پرچہ نمبر 4 تاریخ اسلام کے مشہور MCQs۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر شمار یعنی کہ نمبر بتائیں گے، 7 سوالات اور جواب۔ بغداد کو دارالخلافہ کس عباسی حکمران نے بنایا تھا؟ جواب ابو جعفر المنصور۔ سوال نمبر 2، جنگ قادسیہ کس سن میں ہوئی؟ جواب 15 ہجری، بریکٹ میں ہے یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ابو طالب۔ سوال نمبر 4،
ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب مصر۔ سوال نمبر 5، پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے کس سال ہوئی؟ جواب 5 نبوی۔ چھٹا سوال ہے، عباسی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جواب بغداد۔ سوال نمبر 7، خلافت بنو فاطمہ کس اسلامی ملک میں قائم ہوئی؟ جواب مصر۔ سوال نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خود کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ جواب 63۔ سوال نمبر 9، کس بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی؟ جواب نجاشی۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کس سے نکاح فرمایا؟ جواب حضرت سودا رضی اللہ۔ سوال نمبر 11، حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب 35 ہجری۔ سوال نمبر 12، کعب کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی رحم اللہ نے قتل کیا؟ جواب محمد بن مسلمہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 13، بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی رضی اللہ ہیں؟ جواب سنان بن ابی سنان رضی اللہ۔ سوال نمبر 14 پڑھتے ہوئے ہم پیج 142 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ مسیلمہ میم سین یہ لام میم ہے، مسیلمہ کذاب کو کس خلیفہ راشد کے دور میں واصل جہنم کیا گیا تھا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سوال نمبر 15، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کس نے لکھی؟ یہ انورٹڈ کاما میں نام تھا، سیرت سرور عالم۔ جواب ہے سید ابو الاعلی مودودی۔ سوال نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری کے لیے سب سے پہلے کس سیرت نگار نے لفظ سیرت استعمال کیا تھا؟ جواب ابن حشام۔ سوال نمبر 17، پہلی نماز جمعہ کس سن ہجری میں ادا کی گئی؟ جواب 1 ہجری۔ سوال نمبر 18، سفر طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب زید بن حارثہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 19، انسان کامل کے مؤلف ہیں؟ جواب ڈاکٹر خالد علوی۔ سوال نمبر 20، سید الشہداء کا لقب کس صحابی کو ملا؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ۔ سوال 21، کس اموی خلیفہ کے دور میں سندھ اور اسپین فتح ہوئے؟ جواب ولید بن عبد الملک رحم اللہ۔ سوال نمبر 22، بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ جواب 1۔ سوال نمبر 24، حج کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 3۔ سوال 25، مسلمانوں نے جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی؟ جواب مسیلمہ کذاب۔ سوال نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر کتنے برس تھی؟ جواب 18 سال۔ سوال نمبر 27، غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب 9 ہجری۔ سوال نمبر 28، مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس صحابی نے ادا کی تھی؟ جواب ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ سوال نمبر 29، میدان بدر مدینے سے کتنے میل دور ہے؟ جواب 80 میل 80 میل۔ سوال نمبر 30 ہے کہ ابن اسحاق رحم اللہ کے مطابق غزوات کی تعداد ہے؟ جواب 27۔ سوال 31، حضرت اسامہ رضی اللہ کس صحابی کے بیٹے تھے؟ جواب زید بن حارثہ رضی اللہ۔ سوال 32، جنگ جمل کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب 36 ہجری۔ سوال 33، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے؟ جواب قباء مسجد قباء۔ سوال نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کی تعداد تھی؟ جواب 9۔ سوال نمبر 35، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی؟ جواب 700۔ سوال 36، ندوۃ العلماء کی بنیاد کس شخصیت نے رکھی تھی؟ جواب مولانا محمد علی کانپوری رحم اللہ۔ سوال 37، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس صحابی نے بنائی تھی؟ جواب یعلی بن امیہ۔ یہ عین لام چھوٹی ہے اور بن امیہ ہے، کیونکہ تجدید تو نہیں ہے، میں نے خود اپنے طور پہ پڑھا، الف میم یہ ہے، یہ الف میم یہ ہے رضی اللہ۔
سوال نمبر 38، سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے صحابی ہیں؟ جواب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ۔ اور اب ہم سوال 39 پڑھنے کے لیے پیج 143 پہ آ گئے۔ سن ہجری کس خلیفہ صحابی رضی اللہ کے دور میں شروع ہوا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ۔ سوال نمبر 40، اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی؟ جواب ہے 711 ہجری میں۔ سوال 41، حضرت وحشی رضی اللہ نے کس جھوٹے نبی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے مسیلمہ کذاب۔ سوال 42، بنو عباس نے کتنے سال حکمرانی کی؟ جواب 791 سال۔ سوال نمبر 43، قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی تھے؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی سراح سین رے رضی اللہ۔ سوال نمبر 44، کس خلیفہ نے سب سے پہلے غلاف کعبہ کے لیے سفید ریشم کا کپڑا استعمال کیا؟ جواب خلیفہ المامون۔ سوال نمبر 45، ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا؟ جواب غزوہ بدر۔ سوال 46، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ جواب غزوہ احد۔ سوال 47، حضرت علی رضی اللہ کا دور خلافت ہے؟ جواب 35 ہجری سے 40 ہجری۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 48، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے شرائط کس نے طے کی؟ جواب سہیل بن عروہ۔ سوال نمبر 49، فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب عمرو بن عاص۔ سوال 50، اسلام میں پہلے امیر حج کا اعزاز حاصل ہے؟ جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سوال 51، کس اموی حاکم نے باغ فدق بنو ہاشم کو واپس کر دیا تھا؟ جواب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ۔ سوال نمبر 52، امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں انتقال کس کا ہوا؟ جواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ۔ سوال 53، السیاست الشرعیہ کے مصنف ہیں؟ جواب ابن تیمیہ رحم اللہ۔ سوال نمبر 54، محسن انسانیت کے مصنف ہیں؟ جواب نعیم صدیقی۔ سوال نمبر 55، حواری رسول انورٹڈ کاما میں حواری رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب زبیر بن عوام رضی اللہ، عین سے ہے عوام۔ سوال نمبر 56، کہ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام رضی اللہ شہید ہوئے؟ جواب 70۔ سوال نمبر 57، تاریخ دمشق یہ انورٹڈ کاما میں اس کے مصنف کا نام بتائیے؟ جواب ابن عساکر۔ سوال نمبر 58، الکامل فی التاریخ کے مصنف کا نام؟ جواب ابن الاسیر۔ سوال 59، خطیب الرسول اور خطیب الانصار کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ثابت بن قیس رضی اللہ۔ سوال نمبر 60، سانحہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب 61 ہجری۔ سوال نمبر 61، جنگ نہاوند کس ہجری کو ہوئی؟ جواب 21۔ سوال نمبر 62، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا؟ جواب حضرت ام رقیہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 63، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ جواب 9 ہجری۔ سوال 64، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا لقب ام المساکین تھا؟ جواب زینب بنت حزیمہ رضی اللہ۔ سامعین یہاں پہ 143 پیج پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ 64 سوالات ہم نے MCQs کے پڑھ لیے، اس کے بعد مزید سوالات اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم اگلی نشست میں وہ مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو مختصر سوال جواب اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔